مفتی حرمت کیا ہے انسانی جان کی، اور پھر جب اگر کوئی انسان اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی کیا حرمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ اور ایک عام انسان، اس کے بارے میں ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے کہ اس کا خالق کون ہے، اس کو پیدا کس نے کیا ہے، اللہ رب العالمین۔ تو جب کوئی کسی انسان کی تحقیر کرتا ہے، اس کو حقیر جانتا ہے یا اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے، تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے حوالے سے بہت بڑا قدم اٹھا رہا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے کہ کسی بنانے والے کی چیز کو کوئی بندہ بڑی بے دردی کے ساتھ ختم کر دے، اس کی حرمت کو، عزت کو پامال کر دے، تو بنانے والے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ بلا تمثیل مثال دی صرف۔ مثال کے طور پہ ایک انسان نے کمپیوٹر ایجاد کیا، کوئی بندہ اسی کے سامنے اس کے کمپیوٹر کو ڈسٹرائے کر دے، اس کو ملیا میٹ کر دے، تو بنانے والے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ تو جب ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے، اور پھر اس انسان میں سے مسلمان کے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، جس کے بارے میں فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ تیری حرمت، تیری عزت، تیری عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک انسان کی عزت، حرمت اور عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں آپ کہ حرمت کتنی ہے۔ اور پھر معذرت کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان جو کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، جب ان چیزوں کے اندر ملوث ہوتا ہے تو پھر سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کمی کہاں پر ہے۔ کمی یہ ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لیکن اس کے حقائق کو نہیں جانا۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد بات ختم نہیں ہوگی، یہاں سے تو ابتدا ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیا، اور ہم اکثر دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موت نصیب فرما۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا یا کبھی یہ کہتے ہوئے الا ماشاءاللہ نہیں سنا کہ ہمیں اس کے اندر زندگی عطا فرما۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کے حقوق، تمام کے فرائض کو متعین فرما دیا ہے، اور جو کلمہ پڑھنے والا بندہ ہے وہ اپنے حقوق و فرائض کو جب مکمل طور پہ جانتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کسی آزمائش کے اندر مبتلا فرمایا ہے تو اس کے اندر بھی ہزارہ حکمتیں ہیں، ان اللہ مع الصابرین۔ اور اگر کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کو دیکھ کر یہ دل میں نہ سمجھے، حسد نہ کرے، بلکہ اس کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا کریم تو نے اس کو عطا فرمایا تو مجھے بھی عطا فرما۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور دیگر علیہم السلام، ان کے واقعات ہم پڑھتے ہیں۔ آپ جب حجرہ حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا وہاں پر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہ پھل پڑے ہوئے ہیں، کہاں سے آئے؟ کہا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ نے معاذ اللہ، میں صرف سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں، کوئی دوسری طرف بات تو نہیں کی، بلکہ فوراً ہاتھ اٹھا دی، مولا کریم تو نے اگر اس حجرہ کے اندر تو بغیر موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ فوراً ہاتھ اٹھا دیے، اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرما دی اور بیٹے کا نام بھی بتا دیا۔ تو اگر کسی کے پاس اولاد ہے، کسی کے پاس مال ہے، تو انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین کے واقعات ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ تم اس کی وجہ سے حسد نہ کرو۔ حسد تو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی آگ کو لکڑی جو ہے وہ سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، سوکھی لکڑی کو جیسے آگ کھا جاتی ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اصل یہ جو حسد ہے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اگر قرآن کریم کا مطالعہ فرمائے تو من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا۔ یہ حرمت ہے کہ اگر کوئی ایک انسان کو قتل کرتا ہے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورہ فلق کی ومن شر حاسد اذا حسد، ٹھیک ہے جی، تو یہ حسد کے بارے میں بھی ہے۔ پھر اگر ہم ناموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی قرآن کریم کے آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو جیسے نگہت ہاشمی صاحبہ فرما رہی تھی کہ تربیت کی کمی ہے۔ تربیت کی کمی کیوں ہے؟ چیزیں تو ہمارے سامنے آج تو آسان ہو گئے نا، ڈیجیٹل لائف ہے آپ کی،
آپ کے موبائل پہ سب چیزیں موجود ہیں، اگر آپ کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ نے اپنے سوال میں ہی اس کا جواب دے دیا کہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم بچوں کو جب مونٹیسوری لیول پہ کوئی چیز سکھانا چاہتے ہیں تو ہم ان کا نا کانسنٹ گین کرتے ہیں کہ وڈ یو لائک ٹو لرن سم تھنگ نیو، کہ تم کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہو، اور جب بچے کا موڈ دیکھتے ہیں تو پھر اس کے مطابق ہم نے جو آلریڈی انوائرمنٹ پریپیئر کیا ہوتا ہے ہم اس کو پھر کوئی نئی چیز سکھاتے ہیں۔ لیکن یہ تو نئی چیز نہیں ہے، میں مظفر وارثی صاحب کو دوبارہ کوڈ کروں گی، وہ کہتے ہیں لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ آپ انسانی جان کی حرمت کی بات کر رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک یہودی کے جنازے کے لیے توقف فرمائیں، قیام فرمائیں، کھڑے ہو جائیں، اور یہاں آپ نے جو حرمت کی بات کی، ایک صحابی قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو تکلیف نہ دو۔ کس طرح کی وہ خواتین ہیں، کس طرح کے وہ انسان ہیں، میں تو ان کو انسان بھی نہیں، میں تو درندوں سے بھی بدتر کہوں گی، کہ جنہوں نے اپنی خالہ ماں کے درجے میں ہے، حدیث پاک ہے الخالۃ بمنزلۃ الام۔ یہ ایک کیس سٹڈی کو آج ہم سامنے رکھے، ہم اپنے رویے کو اب آئینہ بنا کے دیکھیں نا اپنے آپ کو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ خالہ ماں کے درجے میں اس کے بارے میں ہوتی ہے، حدیث ہیں ایک سے زیادہ مرتبہ ملتا ہے۔ بالکل۔ ہاں جی، تو آپ دیکھیے کہ وہ جو ماں تھی اس نے اپنی اس بہو کو، اور میں ایک ساس بھی ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کسی نے آپ کو اپنی بیٹی دے دی ہے نا تو اس نے اپنا کلیجہ کاٹ کے، اپنا جگر کاٹ کے، جو آج لیور ٹرانسپلانٹ کی بات کرتے ہیں نا، اس نے اپنا پورا جگر کاٹ کے آپ کو دے دیا ہے، اس نے بچا کے کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے اس کی نازک آبگینے کی طرح، جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حفاظت کرنی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو حلف الفضول کا جو آپ نے معاہدہ کیا، اس کے بعد آپ نے جو ڈیفنس کے لیے اسکواڈ بنایا مکہ شریف کے اندر، وہ کس لیے تھا؟ ایک لڑکی کی حرمت، اس کی عزت، اس کی حفاظت، اس کی بازیابی کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو جو آپ بات کریں نا کہ کس طرح سے تربیت کریں، اب اس کا 2-3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو لین دین کا بھی معاملہ ہے کسی کے ساتھ، کسی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا حضرت مریم علیہ السلام والا واقعہ، حضرت زکریا علیہ السلام کا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں نا، قل ان ربی یبسط الرزق لمن اور وہ جو آپ نے آیہ کریمہ کوٹ کی، قرآن ہی حابیل اور قابیل کا جب قصہ بیان کرتا ہے تو اس کی انٹینشنز دیکھیں پیچھے کیا لالچ ہے اور حسد ہے، کہ ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کی جان کس بیس پہ لی، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر لی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اور پھر وہ جو مرڈر ہے، قیامت تک آنے والے ہر جو قاتل ہے وہ اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے کھاتے میں بھی جاتا رہے گا۔ تو یہاں یہ آج اس کیس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سولوشنز کی طرف اگر ہم جائیں تو سب سے پہلا سولوشن جو ہے، جیسے میں بات کری اس عورت کو آپ دیکھیں، وہ کالا جادو کرنے کے اس کے گھر کے اندر سے کافی شواہد ملے ہیں، وہ دین سے اتنی دور ہے کہ اس کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہی۔ دوسری بات، میں ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں، میں نے اپنا آن لائن ایجوکیشنل سرکل جو بنایا کہ پری میرج اور پوسٹ میرج کاؤنسلنگ، آپ لڑکیوں کو ان کے حقوق اور ان کے رائٹس بتائیں، خواتین کو، ساسوں کو، ان کو بتائیں کہ آپ کے فرائض کیا ہیں۔ وہ جو ایک بچی آپ کے گھر میں آ رہی ہے وہ آپ کی سگی بیٹی سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ آپ کی نسل کو آگے پروان چڑھانے والی ہے۔ اور یہاں تو ایک نہیں، دوسرا قتل جس کو چھپایا جا رہا ہے، وہ جو زارا نامی بچی ہے وہ 7 months پریگننسی کے ساتھ تھی، جس کو اب جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ ڈبل قتل نہ ہو جائے اور ڈبل مقدمہ نہ ہو جائے۔ تو 2 جانوں کو کیسے انہوں نے اس کے چہرے کو جلایا، کیسے ٹکڑے کیے، کیسے الگ الگ بوریوں میں بند کیا، اس ایک واقعے کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنے آنے والے نصاب کو تیار کرنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اخلاقی نصاب بھی ہوتا ہے جو ممبر و محراب کے اوپر ہوتا ہے، جو ہمارے مردوں کو بھی اس چیز کی ٹریننگ دینی چاہیے۔ اور یہاں اس لڑکے نے یہاں انصاف کے تقاضے اگر ملحوظ خاطر رکھے، بیوی کو الگ خرچہ بھیج رہا ہے، ماں کو الگ خرچہ بھیج رہا ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ یہ جو دولت ہے نا، اس کو بھی تو فتنہ کہا گیا ہے۔ یہاں صبر، یہاں کانٹینٹمنٹ، یہاں شکر گزاری، یہاں تربیت کی بات آتی ہے کہ اسلام نے آپ کو جس رزق کے ساتھ آپ کو پیدا کیا، آپ کو وہی ملنا ہے، آپ کو وہی ملنا ہے۔ نگہت ہاشمی صاحبہ، جب ہم اس معاملے پر گفتگو کرتے ہیں اور جیسے نصاب کی بات ہوئی ہے، اخلاقی نصاب کی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس چیز نے ہمیں دور کر رکھا ہے ان تمام بنیادی چیزوں سے جو کہ اخلاقی معاملات میں، اخلاقیات میں اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے، رہنمائی ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کریم میں، کس چیز نے آج لوگوں کو اس سے دور کر دیا ہے؟ نگہت صاحبہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
شاید رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا دوبارہ. مفتی صاحب کس چیز نے دور کیا ہوا ہے لوگوں کو؟ دیکھیں جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو انسان کا دشمن بناتی ہے. صرف اور صرف تعلیمات اسلامیہ یہ صرف اور صرف کتابی شکل میں رکھنے کا وقت نہیں ہے، ان کو بیان کرنے کا اور ان پر عمل کرنے کا وقت ہے. ہمارے ہاں تعلیمات اسلامیہ کے قریب اس وقت جایا جاتا ہے، مثلا بچہ پیدا ہوا، اس کو ہم نے قرآن پڑھانے کے بعد سمجھ لیا کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اب اس کے بعد تو ضرورت تھی کہ اس کو جو بھی اخلاقی تعلیمات ہیں ان کے ساتھ اس کو مزین کیا جاتا. لیکن یہاں پر آ کے بچے نے قرآن پڑھ لیا، ناظرہ بچی نے یا بچے نے، ہم سمجھتے ہیں معاملہ ختم ہو گیا. بھئی ابھی اس سے آگے کے جو معاملات ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو احادیث جو ہیں، پڑھانے والے ہیں وہ بھی تو پڑھا کے چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ بھی نہیں پھر ساتھ بتاتے. تربیت بہت سارے ایسے ادارے ہیں. آج میں یہاں پر یہ کہتے ہوئے مجھے بالکل ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ جہاں پر جس گھر کے اندر اسلامک تعلیمات ہیں وہاں پر ایسے واقعات یا تو بالکل ہیں ہی نہیں، یا کہیں کوئی آپ کو 1000 میں کوئی ایک واقعہ ملے گا، اور وہ بھی بہت خال بہت کم. تو دیکھنا یہ ہے کہ تعلیمات اسلامیہ اپنے گھروں میں شامل کریں، اپنے بچوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے مزین کریں. یہ نہیں ہے کہ جناب ہم سمجھتے ہیں بچے نے میٹرک کر لی، ایف اے بی اے اور ان چیزوں کو ہم تعلیم سمجھ رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور کما قال کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ فرض وہ چیز ہے کہ بچے کو انگلش کی تعلیم دے دی، بچے کو بولنا سکھا دیا. 10ویں 12ویں 14ویں ہے، اس میں ہر جگہ پر اسلامیات موجود ہے، اسلامیات موجود ہے، لیکن کتاب موجود ہوتی ہے. میں عرض کرتا ہوں حافظ صاحب، اسلامیات موجود ہے، لیکن وہ اسلامیات پڑھنے کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف نمبرز لینا. میں بہت سارے ایسے آپ کو واقعات، بلکہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جنہوں نے صرف اور صرف کتاب کو رکھا ہوتا ہے پاس ہونے کے لیے، اس کو زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت. اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ایک ماں کی ہوتی ہے کہ ماں اپنے بچوں کو تربیت وہ کس طرح کی دے رہی ہے. ٹھیک ہے، گھروں سے تربیت شروع ہوتی ہے. دیکھیں بچے نے کچھ دیر کے لیے جانا ہے مدرسے میں یا مکتب میں جانا ہے، اس کے بعد اس نے تمام کا تمام وقت گھر میں گزارنا ہے، اور گھر کے جو ماحول دیکھتا ہے نا، گھر کے جو واقعات دیکھتا ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے. اور اس میں بہت بڑا ایک کردار ہمارے جو یہ ڈائجسٹ ہیں، جو رسائل ہیں، اور اسی طرح مختلف قسم کے جو ڈرامے ہیں، ان کے اندر جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا، ان کو بعض لوگ نا اپنی زندگیوں میں شامل کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہاں پر بتایا جاتا ہے ایسا کام نہیں کرنا، لیکن ہمارے ہاں وہ جو ایک نیگیٹو چیز ہے نا اس کو زندگی میں شامل کر لیا جاتا ہے. یہ بہت بڑی وجہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ یہ ہے حلال و حرام کی تمیز نہ ہونا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ جس بدن کو حلال کے ساتھ پرورش دی جائے وہ ہمیشہ اس سے خیر کی توقع ہوتی ہے، اور جو بدن حرام سے پرورش پاتا ہے اس میں کبھی خیر کھانے پینے کی تمیز بھی ختم ہو گئی ہے پروفیسر صاحب. کھانے پینے کی تمیز بھی کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیا اوڑھ رہے ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، کیوں آیا ہے، یہ بھی حافظ صاحب وہ حدیث پاک کا مفہوم میرے ذہن میں آتا ہے، اور اکثر یہ میرے سامنے رہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں انسان میں یہ تمیز جو ہے ختم ہو جائے گی کہ جو اس کے گھر آ رہا ہے یا اس کے پاس آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام. من حیث القوم کی جو میں بات کر رہی تھی نا، آپ دیکھیے کہ یہ تواتر کیوں ہے ان واقعات کا. کیا ہماری عدلیہ سو گئی؟ کیا ہماری انتظامیہ سو گئی؟ اب آپ نے بات کی کہ وہ بچی کے والد خود جو ہے وہ پولیس سے ہیں، تو چوک کے اندر اگر ان 4 لاشوں کو لٹکا دیا جائے نا، اور میں ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک ماں، ایک ساس، ایک بیٹی، ایک بہن ہونے کے ناطے یہ حکومت پاکستان سے، اپنی عدلیہ سے اور انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرنے آج صرف آئی ہوں کہ خدا را ان 4 جو قاتل، جو بھی قاتل ہیں، 4 ہیں، 1 ہے، 2 ہے، جو بھی ہیں، ان سب کو سرعام چوک کے اندر لٹکایا جائے تاکہ دوبارہ اس طرح کی کوئی بھی مذموم حرکت کرنے سے پہلے 200 دفعہ سوچے. ایک بات. دوسری بات، محلے کی سطح پر، آپ کی کالونی کی سطح پر، گاؤں میں پہلے پنچایتیں، مصالحتی کونسل، کمیٹیاں ہوا کرتی تھیں، آج وہ کہاں گئی ہیں؟ بڑے بوڑھے بیٹھا کرتے تھے. آپ مرد لوگ جب نکاح کے اندر گواہ اور وکیل ہوتے ہیں تو یہ کس چیز کی ضمانت ہوتی ہے کہ ایک سوشل ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے. اگر کہیں کوئی چپکلش آ رہی ہے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی گیو اینڈ ٹیک کا کوئی پرابلم ہے، تو دوبارہ ان لوگوں کو کیوں نہیں بلایا جاتا، کیوں نہیں شامل کیا جاتا، کیوں معاملہ اس حد تک پہنچنے دیا
سکھایا جاتا ہے کہ پھر جان لے لی جائے یا جان دے دی جائے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عورت ہونے کے ناطے میں نے پچھلے دنوں بہت ایک پوش ایریا کے اندر خواتین کو جمع کیا اور اس میں ینگسٹرز ان میرڈ لڑکیاں اور جو ساسیں تھیں ان کو جمع کیا. اب آپ بہوؤں کے مسائل اور ہونے والی بہوؤں کے مسائل سنیں اور آپ ساسوں کے مسائل سنیں, تو میں ایک ساس ہونے کے ناطے سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں جو میری ایج کی خواتین ہیں جو ساس بننے جا رہی ہیں ان کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. ان کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے اور سب کو اپنی ذمہ داریوں کو احساس کرنا ہوگا اور اپنی بنیاد پر واپس جانا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا پروفیسر شبا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ محترمہ, آپ کا بھی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. بنیاد پر واپس جانا پڑے گا اور کوئی بھی ریل گاڑی اپنے ٹریک سے ہٹ کر اپنی منزل تک نہیں جا سکتی ہے. بحیثیت مسلمان جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کا ٹریک ایک ہی ہے,